کو سمجھ نہیں آ رہی کہ گراؤنڈ کے اوپر سچویشن ہے کیا آج پاکستان میں. کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ پہلی دفعہ 1970 کے بعد پاکستان میں یہ ماحول بنا ہے کہ نظریہ پہلی دفعہ نظریاتی پولیٹکس ہو رہی ہے. ووٹر نے نظریے کے اوپر ووٹ ڈال لی ہیں, شخصیتیں ختم ہی ہو گئی ہیں. آپ جو مرضی کر لیں کہ جتنے جو 1970 میں کیا ہوا تھا, بڑے بڑے نام تھے, ایسے نام تھے کہ انہوں نے کہا ہمیں کیمپین کرنے کی ضرورت نہیں ہے 1970 میں. تو ایک دم نظریہ ویسٹ پاکستان میں آیا اور 84 سیٹیں جیت گیا 137 میں سے ذوالفقار علی بھٹو. لیکن اس سے بڑا جو سیلاب آیا وہ اس پاکستان میں آیا. میرے خیال میں 168 میں سے 162 سیٹیں جیت گیا مجیب الرحمان. اور وہ کیا چاہ رہا تھا؟ انصاف چاہ رہا تھا. وہ بھی حقیقی آزادی کی بات کر رہا تھا. وہ بھی یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں جو ہمارا حق ہے وہ نہیں مل رہا, ہم آزاد نہیں ہیں. جو کہ آج یہ 27 سال سے تحریک انصاف کہہ رہی ہے, انصاف کی تحریک, کہ انصاف انسانوں کو آزاد کرتا ہے. تو وہ بھی یہی کہہ رہا تھا. وہ اس وقت پاکستان سے علیحدہ نہیں ہونا چاہتا تھا. اس کے آپ پڑھ لیں 6 پوائنٹس, وہ صرف انصاف چاہ رہے تھے. اور جو ہوا اس کے بعد وہ یہی ہوا کہ مس ریڈ کیا گیا, مس کیلکولیشن ہوئی, صحیح معنی میں جائزہ نہیں لے سکے ایک سچویشن کا, سیاسی سچویشن کا, اور ملک ٹوٹ گیا. آج پھر وہی ہو رہا ہے. یہ جو بنائے جا رہے ہیں لوگوں کو, اور یہ جو پارٹیز بنائی جا رہی ہیں, اور یہ جو لوگوں کو دھکیلا جا رہا ہے, اور جو ہمارے لوگوں کو توڑا جا رہا ہے, تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ گراؤنڈ کے اوپر سچویشن وہ 1970 والا ہے. نظریہ کی پولیٹکس آ گئی ہے پاکستان میں. کیا یہ بائی الیکشن پہ نہیں نظر آیا کہ قوم نے کیسے لوگ نکلے ہیں, اور پہلی دفعہ سٹنگ گورنمنٹ بیک بائی دی اسٹیبلشمنٹ وہ ہار جاتی ہے. تو ادھر نہیں اندازہ ہوا کہ کس طرف قوم جا رہی ہے. وہ اس سے اور زیادہ آگے نکل گئی ہے. میرا یہ تجزیہ ہے. وہ آدمی زیرو سے پولیٹکس شروع کی, زیرو سے. کوئی میرے باپ دادا کوئی پولیٹکس میں نہیں تھا. میں نے زیرو سے ایک پارٹی بنائی, اور آہستہ 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 کوئی شارٹ کٹ نہیں لیا. حالانکہ مجھے جنرل مشرف نے آفر بھی بڑی آفر کی تھی جب میں اپنی ایک ہی سیٹ جیتا تھا کہ ان کے ساتھ مل جاؤ. کوئی شارٹ کٹ نہیں لیا. بڑا لمبا راستہ لیتے لیتے پارٹی بنائی, اور وہ پارٹی بنتی بنتی پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی بن گئی. تو مجھے تو سب سے زیادہ اندازہ ہے جو کسی کو نہیں ہے پاکستان میں, کسی کا وہ تجربہ ہے ہی نہیں جو میرا ہے. کیونکہ یہاں تو ساری بنی بنائی پارٹیز کا حصہ تھا, یا کسی کا باپ تھا, یا کچھ تھا, یا نانا تھا, یا ماں تھی پولیٹکس میں, یا کوئی لیڈر تھے. یہ تو اس طرح بنے. یا وہ جنرل ضیاء نے اور جنرل جیلانی نے شفقت کر دی بہت بڑی ایک بزنس مین کے اوپر, اور وہ پولیٹیشین بن گیا, اور اب اس کے بچے تیار ہو گئے ہیں سارے. لیکن انہوں نے کوئی خود تو پارٹی نہیں بنائی. انہوں نے خود تو زیرو سے کوئی پارٹی نہیں بنائی. تو میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عوام جدھر کھڑی ہے, یہ جو بھی حرکتیں کر رہے ہیں, اس سے صرف نفرتیں بڑھ رہی ہیں. اس سے کوئی الیکشن کے اوپر جو بھی کیلکولیشن ہے یہ غلط ہونے والی. یہ جیسی جب الیکشن اناؤنس ہوں گے, پلان بنا ہوا ہے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنا. بڑی تیزی سے کیسز آگے بڑھائے جا رہے ہیں, اور بڑی کسی تیزی سے کہ کسی نہ کسی طرح اس کو ڈسکوالیفائی کرو, اور یا اس کو جیل میں ڈالو. اور وہ میں تیار ہوں اس کے لیے. مجھے پتا ہے کہ میں نے اپنی ساری پارٹی کو بتا دیا کہ یہ اگلے ہفتے سے پوری تیاری کر لو کہ میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں گا. تو اس کی بھی میں تیاری کر رہا ہوں. لیکن میں کچھ اور کہہ رہا ہوں, کیا اس سے یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کامیاب ہو جائے گی؟ میرے خیال میں اتنا زیادہ دھاندلی کرنی پڑے گی کہ سارا الیکشن کا پروسیس ہی ختم, ڈسکریڈٹ ہو جائے گا. جس طرح وہ سندھ میں الیکشن کرواتا ہے وہ زرداری, وہ الیکشن تو ہوتا ہی نہیں ہے. پولیس پوری پکڑ کے لوگوں کو اندر ڈال رہی ہے. باقی جو یا پیسے دے کے خرید لو, اور یا پھر جیل میں ڈال دو, اور اس کے بعد الیکشن کروا دو. یہ تو الیکشن نہیں ہے. یہ تو جو لوکل گورنمنٹ الیکشن یا بائی الیکشنز میں, تو جو اصل الیکشن ہے پاکستان کا, اور 25 کروڑ لوگوں کا الیکشن ہے, اگر یہ الیکشن ٹھیک نہ کروایا گیا, اس کے اپنے اثرات ہیں. وہ اور ڈی سٹیبلائز کرے گا. اس ملک کے اندر سیاسی استحکام آئے گا ہی نہیں, اور جب تک وہ نہیں آئے گا تو میں بار بار کہتا ہوں تو معاشی استحکام نہیں آ سکتا. تو ہم تو اور ڈوبتے جائیں گے. جو قرضوں کے اندر ہم ڈوبتے جا رہے ہیں, آمدنی سکڑتی جا رہی ہے, قرضے بڑھتے جا رہے ہیں, قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں, لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جا رہے ہیں, بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے. تو ہم تو اس طرف جا رہے ہیں. تو وہ تو تب ہی ٹھیک ہوگا جو کہ صرف صاف اور شفاف الیکشن سے ملک بچ سکتا ہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ دوسری طرف لے کے جا رہی ہے. چھوٹی چھوٹی پاکستان میں پارٹیز چھوٹی چھوٹی لے آئیں. پلان تو یہ ہے کہ وہ ہر کسی کو تھوڑی سیٹیں دلوا دیں, وہ سارے اوپر, اور اوپر سے پھر اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کرے گی پاکستان. تو اس سے تو ملک ٹھیک نہیں ہونے لگا. جو ملک کی ضرورت ہے وہ اس کی اپوزٹ ہے, وہ بالکل متبادل ہے اس کے. اور وہ کیا ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن ہو, ایک پبلک مینڈیٹ سے پارٹی آئے پاور, اور وہ پھر رول آف لا قائم کرے.
لیکن جو لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ جنگل کے قانون سے بھاگ رہے ہیں. تو جب وہ دیکھتے ہیں کسی کے گھر میں بھی توڑ کے گھس جاؤ, بیوی بچوں کو پکڑ لو, رشتہ داروں کو پکڑ لو, بزنسز بند کر دو, تو خوف آ رہا ہے لوگوں کو. پہلے تو کبھی ایسے سنتے ہی نہیں تھے, نہیں تو بےچارے غریب لوگوں سے ایسے ہوتا تھا نا. یہ میں اپنی پارٹی کو پہلی دفعہ میں اپنی پارٹی کو کہتا ہوں, جو ہمارے سے ہو رہا ہے یہاں کمزور سے ہمیشہ ہوتا رہا پاکستان میں جب طاقتور کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, اور اسی لیے ملک آگے نہیں بڑھ سکتا کیونکہ اس ملک کے اندر انصاف ہی نہیں ہے. تو یہ تو انصاف کی ساری حدیں توڑ دی ہیں. یہ تو وہ نظام آ گیا جو کہ ہم کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ پاکستان یا دنیا کی کسی جمہوریت میں آئے. تو جب اس طرح کے حالات ہیں تو لوگوں کی نا امیدی تو بڑھنی ہے, مایوسی تو بڑھنی ہے, لوگوں نے تو جانا ہے چھوڑ کے. اس لیے میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں یہ پہلے فیل ہو چکے ہیں, اور اس ملک کے اندر جو 90 کی دہائی کی سیاست تھی وہ ختم ہو چکی ہے. جو جنرل مشرف نے کاف لیگ بنائی تھی وہ دن چلے گئے ہیں. یہ دوسرا دور آ گیا, اور اس دور کے اندر سب سے ایک ہی راستہ ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن کروائیں اور اس ملک کے اندر اسٹیبلٹی لے کے آئیں, ایک سیاسی استحکام آئے, اور اس کے بعد پھر معیشت کو ٹھیک کریں اور ملک کے اندر وہ ریفارمز کریں. اس ریفارمز کے بغیر پاکستان اس دلدل سے اب نہیں نکل سکتا. پاکستان کو سرجری چاہیے. اس ملک کو اب ہم وہاں پہنچ گئے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے سارا گورننس سسٹم نہ چینج کیا, ہم نے سارا انصاف کا نظام نہ ٹھیک کیا, ہم نے جو ہمارے گورنمنٹ کارپوریشنز ہیں جو جس طرح وہ اس وقت بوجھ بنے ہوئے ہیں, ہم نے جب تک نچلی سطح کے لوگوں کے اوپر اب ان کی مدد کرنے کے لیے پروگرامز نہ بنائے تاکہ ان کو ہم سہارا دیں, کیونکہ اب جو مہنگائی آ گئی ہے لوگ کیسے گزارا کر سکتے ہیں. اور جو ہم نے ہیلتھ کارڈ لے کے آئے تھے, سوچیں کہ پہلے ہی گزارا نہیں ہو رہا تو اگر بیماری ہوگی گھر میں تو اگر آپ ہیلتھ کارڈ ہی لے جائیں گے, ہیلتھ انشورنس, وہ کیسے گزارا کریں گے. تو کیسے ہم نے نچلی سطح کے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے, ان کو ہم نے معاشی طور پہ ان کی حفاظت کرنی ہے ٹارگیٹڈ سبسڈی سے. کیسے ہم نے اپنے ملک کے اندر ڈالر کی انٹیک بڑھانی ہے, وہ کون کون سے قدم ہیں. کیسے ہم نے خرچے کم کرنے ہیں. کیسے ہم نے اپنا گورننس سسٹم ایسا کرنا ہے کہ باہر سے انویسٹر پاکستان آ سکیں. کیسے ان کو اعتماد دینا ہے اپنے رول آف لاء پہ کہ ہمارے یہاں اس ملک کے اندر